بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جس طرح سے ہم نے پڑھا ماہ رجب کے حوالے سے کہ لوگوں کے اندر مسلمان گھرانوں میں کچھ اعمال وجود پا چکے ہیں، کچھ نمازیں، کچھ روزے اور اسی طرح سے کچھ دوسرے اعمال عبادت کے طور پر کیے جاتے ہیں جن کا ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ملتا. اسی طرح سے ایک رسم ہے جو مسلمان گھرانوں میں رواج پا چکی ہے، وہ ہے کنڈوں کے حوالے سے، اور خاص طور پر 22 رجب کو کنڈوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. اور اس رسم کے بارے میں جو مختلف آرائیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کیونکہ شریعت سے تو اس عمل کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، بالکل بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا. جس طرح اس مہینے کے خاص روزوں کا ثبوت نہیں ملتا، خاص نمازوں کا ثبوت نہیں ملتا، خاص عمرے یا قربانی کا ثبوت نہیں ملتا، بالکل اسی طرح اس مہینے میں خاص کنڈوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. جو کچھ آراء ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس رسم کی جو ابتدا، یعنی یہ جو اس میں حلوہ پوری اور کھیر وغیرہ پکائی جاتی ہے، کنڈوں کے اندر کچھ میٹھی ٹکیاں بنائی جاتی ہیں، پوریاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، تو تاریخ کے مطالعے سے ایک یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس رسم کی ابتدا 1906 میں ہوئی امیر مینائی کے خاندان سے، جو ہندوستان کے شہر سے تعلق رکھتا تھا، اور اس رسم کا مقصد امام جعفر کی روح کو ایصال ثواب پہنچانا تھا. حالانکہ اس بات کا یقین نہیں ہو سکتا کہ ان کی پیدائش یا وفات ماہ رجب میں ہی تھی. ٹھیک ہے. اور دوسری ایک من گھڑت داستان ہے جسے داستان عجیب تو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی سند نہیں اور نہ ہی وہ کسی مستند کتاب میں موجود ہے. ہاں، چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر، کتابچوں کے اندر، رسالوں کے اندر اس روایت، من گھڑت روایت کو داستان عجیب کہہ کے ضرور بتایا اور سنایا جاتا ہے. اور بعض گھرانوں میں کنڈوں کی رسم کے اندر بھی جب کنڈے کھلائے جاتے ہیں تو اس داستان عجیب کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اور لوگ وہیں پر اپنے اپنے خاص خاص کاموں کے لیے یا پھر کسی بھی زوال سے بچنے کے لیے منت مان لیتے ہیں کہ ہم بھی اگلے سال کنڈے کریں گے. پھر وہ اگلے سال کنڈے کرتے ہیں، اور پھر جو ہے یہی داستان سنائی جاتی ہے. جو خواتین سن رہی ہوتی ہیں پھر وہ نیت کر لیتی ہیں کہ ہم بھی اگلے سال کنڈے کریں گے، پھر وہ کنڈے کرتی ہیں. تو اس طرح سے یہ لوگوں کے اندر رواج پاتی گئی ہے بات. تو جو داستان ایک سنائی جاتی ہے اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں، جس کی کوئی سند نہیں ہے، وہ کسی مستند کتاب میں موجود نہیں ہے. داستان کچھ یوں ہے کہ ایک لکڑہارا مدینے میں نہایت تنگ دستی اور فکر و فاقہ کی زندگی گزار رہا تھا. پھر وہ تلاش معاش میں مدینے سے نکل کھڑا ہوتا ہے اور 12 سال در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لیکن دولت اس کے ہاتھ نہیں آتی. ادھر اس کی بیوی وزیر کے گھر نوکری کر لیتی ہے. ایک دن حضرت جعفر صادق کا اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے گزر ہوتا ہے. حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ محل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ عرض کیا جاتا ہے کہ رجب کی 22 تاریخ ہے. فرماتے ہیں کہ آج کے دن جو شخص نئے کنڈے لے کر ان میں پوریاں وغیرہ بھر کر میری فاتحہ پڑھے گا اور میرے وسیلے سے دعا کرے گا، اس کی ہر حاجت پوری ہوگی اور ہر مشکل دور ہو جائے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو وہ قیامت کے روز میرا دامن پکڑ سکتا ہے. اب میں یہاں یہ بتاتے چلوں کہ کنڈے جو ہیں وہ لکڑی کی، وہ مٹی کی پلیٹیں ٹائپ ہوتی ہیں، کمہار بناتے ہیں، مٹی کے برتن ہوتے ہیں جنہیں کنڈے کہا جاتا ہے. تو وہ پوریوں سے بھرنے کا یہاں پر بتایا جا رہا ہے. تو یہ سن کر لکڑہارے کی جو بیوی ہے وہ حضرت جعفر صادق کے کنڈے بھرتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کی خواہش کے مطابق 12 سال کے بعد اس کا شوہر جب واپس آتا ہے تو بہت سارا مال لے کر گھر لوٹتا ہے. آنے کے بعد اس نے وزیر کے محل کے سامنے ایک شاندار محل تعمیر کرواتا ہے. وزیر کی بیوی نے جب یہ محل دیکھا تو پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ بتایا گیا کہ یہ تو اسی نوکرانی کا محل ہے جو آپ کے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے. اس وزیر کی بیوی نے اپنی نوکرانی کو بلا کر اس کی مالداری کا راز پوچھا تو اس نے کنڈے بھرنے کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. لیکن اس وزیر کی بیوی کو یقین نہیں آیا اور کنڈوں کی اس کرامت کا اس نے انکار کر دیا. اب جس کے نتیجے میں وزیر اور اس کی بیوی کو ذلت اور خواری کے بدنصیب دن دیکھنے پڑتے ہیں.
اور اس کی صورت یہ بنی کہ بادشاہ نے اپنے وزیر کو نہ صرف وزارت سے نکال دیتا ہے بلکہ جلا وطن ہونے کا حکم دے دیتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ راستے میں اس نے ایک خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیتا ہے تاکہ راستے میں کھا لیں۔ اتفاق سے اسی روز بادشاہ کا بیٹا شکار کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو وقت پر واپس نہیں آتا۔ اس کے درباریوں نے کہا، بادشاہ سلامت، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وزیر کو آپ نے نکالا ہے اس نے آپ کے شہزادے کو قتل کروا دیا ہو۔ بادشاہ نے اس وزیر کے پیچھے اپنے آدمی بھیج کر اسے بلوایا اور اس سے پوچھا تو وزیر نے کہا، بھائی مجھے تو کوئی علم نہیں ہے اس کا۔ بادشاہ کہتا ہے، اس رومال میں کیا ہے تمہارے پاس؟ تو وزیر کہتا ہے، اس میں تو خربوزہ ہے۔ لیکن جب اس خربوزے کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں شہزادے کا خون آلود سر ہوتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ ان دونوں کو جیل بھیج کر ان کے اوپر قتل کا حکم لگا دیتا ہے۔ رات کو جیل میں وزیر کی بیوی اپنے خاوند سے کہتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے 22 رجب کے کنڈوں کی فضیلت کا جو انکار کیا تھا، یہ ساری مصیبت ہمیں اسی وجہ سے آئی ہے۔ چنانچہ وہ دونوں میاں بیوی عہد کر لیتے ہیں کہ اگر ہمیں نجات مل گئی تو آئندہ ہم بھی کنڈے بھرا کریں گے۔ ان کا یہ عزم کرنا ہی تھا کہ رات ادھر وہ عزم کرتے ہیں اور رات کو شہزادہ گھر آ جاتا ہے۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور حیران بھی ہوتا ہے، تو پھر وہ ان دونوں میاں بیوی کو جیل سے بلا کر پوچھتا ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں تو میں نے اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر دیکھا تھا۔ پھر وہ بتلاتے ہیں کہ ہم نے کنڈوں کی فضیلت کا انکار کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں ہم پر یہ آزمائش آئی ہے، اور جو ہی ہم نے اس کی فضیلت تسلیم کی تو آپ کا بیٹا شہزادہ بخیریت گھر آ گیا، اور وہ خربوزہ تھا جو اچانک جو ہے شہزادے کے سر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے پوری مملکت میں کنڈے بھرنے کا حکم دے دیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس داستان کا حقیقت سے کیا تعلق؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اور مطلب مجھے اتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہماری پیاری پیاری بہنیں، اتنی عقل اور باشعور بہنیں جو اپنا پوری گھرستی لے کے چل رہی ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، اپنے گھر کے معاملات، باہر کے معاملات، ساری چیزوں کو مینج کرتی ہیں، وہ کیسے ان خود سے بنائی ہوئی داستانوں پر یقین کر لیتی ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے نیت کر لیتی ہیں، پھر اگلے سال وہ خود بھی کنڈے بھر رہی ہوتی ہیں اور یہ کہانیاں اور اسٹوریاں سنا بھی رہی ہوتی ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہی ہوتی ہیں اور اس پر یقین بھی کر لیتی ہیں۔ دیکھیں کنڈے کیا ہیں؟ ان کی صورت یہ ہے کہ 21 رجب کی شام کو ایک خاص قسم کی میٹھی چیز ٹکیاں تیار کیا جاتا ہے، مٹی کے کورے کنڈوں میں بھری جاتی ہے، اس پر حضرت جعفر صادق کے نام کا ختم پڑھا جاتا ہے۔ اب وہ الگ الگ لوگوں نے ترتیب کر لی ہے، کوئی ختم پڑھتے ہیں، کوئی ختم نہیں پڑھتے ہیں، کوئی ایسے ہی بنا کر کھلا دیتے ہیں کہ ان کے یہاں نسل در نسل خاندان میں کھلائے جا رہے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کی فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کنڈے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بڑے اہتمام اور خاص آداب کے ساتھ کھائے جاتے ہیں اور کھلائے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک بدعی رسم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ یہ ان کے انتقال کی بعد ان کی فاتحہ خوانی کی وجہ سے ہے اور ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے، تو دیکھیں امام جعفر کا جو انتقال تھا وہ 15 شوال 148 ہجری میں ہوا، نہ کہ 22 رجب کو، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی ان کی پیدائش 22 رجب کی ہے، بلکہ ان کی پیدائش 17 ربیع الاول کی ہے، صحیح؟ تو اسلام میں کسی بھی برگزیدہ شخصیت کی پیدائش یا وفات کا دن منانے کی بالکل اجازت نہیں ہے، کیونکہ نہ ہی صرف حضرت جعفر صادق بلکہ بہت سے بزرگان دین ہیں جو پیدا ہوئے اور جن کا انتقال ہوا، تو شریعت نے کسی بھی برگزیدہ شخصیت کی پیدائش کے دن خوشی منانے یا ان کے انتقال کے دن ہر سال برسی کے طور پر کوئی دن منانے، صدقہ و خیرات کرنے کی، اس خاص طور پر کنڈوں کا قرآن و سنت میں کوئی ذکر نہیں ملتا، اور نہ ہی وفات اور پیدائش کا دن منانے کا کوئی ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو دین کی تکمیل اپنے نبی کے ذریعے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب تکمیل شریعت کے بعد کسی کو دین میں اضافہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں رہی۔
اور جب اس رسم بدعی کا جائزہ لیا جائے تو اس میں خود ساختہ ایجادات ہی نظر آتی ہے. یعنی ایک اس 22 رجب کو یا رجب کے کسی بھی تاریخ کو خاص طور پر کنڈے بنانا، رات بھر بنانا اور دوسرے دن کھلانا اور اسے باعث اجر و ثواب سمجھنا اور یہ کہنا کہ یہ کنڈے دراصل امام جعفر صادق کے نام کی نیاز ہیں، جس طرح دوسرے کئی بزرگوں کے نام پر نیاز دی جاتی ہے، تو دیکھیں تب بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ شرک ہے، کیونکہ نظر و نیاز بھی عبادت ہی کی ایک قسم ہے اور عبادت صرف اللہ ہی کا حق ہے، اس کے سوا کسی کی بھی عبادت جائز نہیں. بلکہ کوئی شخص اگر اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت کرے گا، یعنی کسی اور کے نام کی نظر اور نیاز دے گا، تو وہ مشرک قرار پائے گا. صحیح. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرک کی چھوٹی سے چھوٹی ہر قسم کو ختم کر دیا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے شرک کی کسی بھی چھوٹی سے بڑی قسم کی اجازت نہیں دی، بلکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا جہنم ہی ہے اگر کوئی مشرک بغیر توبہ کیے مرتا ہے. تو دھیان رکھیں کہ ایسے کوئی اعمال نہیں کریں جن کا شریعت سے ثبوت نہیں ملتا. اگر آپ واقعی اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا چاہتے ہیں تو ان طریقوں سے خرچ کریں جو طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں. پورا سال ہے، سال کے 365 دن ہیں، آپ کبھی بھی اللہ کے نام پر کسی غریب کو، کسی رشتہ دار کو، اپنے اڑوس پڑوس والوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے ہی ایسے ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں جو اپنی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں لیکن دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. آپ ان کے گھر میں راشن ڈلوا دیں، آپ انہیں کھانا کھلا دیں، آپ انہیں کپڑا پہنا دیں. آپ اب پورا سال ہے آپ کے پاس، عید کا تہوار ہے، بقرہ عید کا تہوار ہے، آپ اپنے گھروں میں دعوت کریں، اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلائیں، آپ کو اجر بھی ملے گا، آپ کو خوشی بھی محسوس ہوگی، حقوق العباد بھی آپ کے ادا ہوں گے. لیکن اللہ کے لیے اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، غیر اللہ کی نظر اور نیاز سے بچائیں اور ایسی رسومات سے بچائیں جن کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے ایمان کی اور عمل کی حفاظت فرمائے. دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.